السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ابھی ہو رہے ہیں صبح کے 6 یہاں پر، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے 5واں روزہ بھی سحری کر لی، 5ویں روزے کی بھی۔ اور ابھی ابھی قرآن میں نے پڑھا ہے، اور قرآن پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے ابھی میں باہر آئی ہوں، اور اجالا بھی دیکھا، باہر آئی تو دیکھا کہ اجالا بھی ہو چکا ہے۔ 5واں روزہ سحری کر لی ہے، اور سوئی تھی 1 بجے کے قریب، پھر میری آنکھ کھلی تھی 12 بجے کے قریب یا 1 بجے کے قریب سوئی تھی، پھر کچھ دیر میں مجھے جاگ ہو گئی، پھر اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ پھر ماشاءاللہ سے 5واں روزہ بھی ہم لوگوں نے رکھ لیا ہے۔ سحری وغیرہ کرنے کے بعد نماز پڑھی، قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھی۔ پھر ابھی میں قرآن رکھ کر ہی آئی ہوں، اور یہاں پر آ کر دیکھا تو اجالا ہو چکا ہے۔ کل میں نے یہاں باہر ہی بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا، لیکن ابھی میں نے اندر ہال میں پڑھا تو مجھے اجالے کا پتہ نہیں چلا، دروازہ کھول کے دیکھا تو اجالا ہو چکا ہے۔ میں پودوں کو پانی دے رہی ہوں، اور ویسے تو یہ ٹائم میں پانی نہیں دیتی رمضان کے بغیر، تو جب میں 11 یا 10 بجے 11 بجے کے قریب اٹھتی ہوں تبھی دیتی ہوں، لیکن ابھی میں اتنے بجے تک ابھی میں جاگ رہی ہوں رات سے، تو ظاہر سی بات ہے مجھے بعد میں 10 بجے 11 بجے جاگ نہیں ہوگی، پھر ظہر کے وقت جاگ ہوگی، آنکھوں میں بہت ساری نیند ہوتی ہے تو باہر نہیں آیا جاتا، تو ابھی سے ہی میں ان لوگوں کو پانی دے دیتی ہوں، پودوں کو۔ یہ دیکھیں، یہ کریلا ہے، اس میں بھی میں پانی دے دیتی ہوں۔ اور میں آپ سب لوگوں سے کہتی ہوں، جن لوگوں نے پانی گر گیا، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لے۔ ابھی صبح ہوئی ہے تو یہ میری صبح کی روٹین ہے، اور شام میں جو ہوگا، اگر ہو سکا مجھ سے شام میں بھی میں ویڈیو بناؤں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی اور انٹرسٹنگ بات مجھے شیئر کرنی ہے۔ آپ لوگ ویڈیو ضرور پوری دیکھنا۔ ابھی صبح کا وقت ہے تو مجھے سونا بھی ہے، تو انشاءاللہ شام میں جو میں ویڈیو بناؤں گی، جو کلپس وغیرہ بناؤں گی، تو انشاءاللہ میں اسی میں آپ لوگوں سے وہ بات بھی شیئر کروں گی۔ چلے، ابھی میں نے پودوں کو پانی دے دیا ہے، اور میری ویڈیو فل واچ کیجیے گا۔ شام میں مجھ سے ہو سکا تو میں 3-4 کلپس بناؤں گی، اور اسی کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات شیئر کروں گی۔ اوکے، ابھی چلتی ہوں میں، انشاءاللہ دوپہر میں یا شام کو میں ملوں گی۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ میں آگے بھی شام ہو چکی ہے، میں سو گئی تھی نا، نماز فجر کی پڑھ کے تھوڑا سا ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں 1 بجے کے قریب اٹھی، ظہر کی نماز پڑھی، تھوڑا سا قرآن پڑھا، پھر قرآن پڑھنے کے بعد پھر میں ویڈیو دیکھنے لگی۔ یہی ویڈیو مطلب کہ موبائل یوز کرنے لگی، چند لوگوں کے ولاگس دیکھیں۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گی کبھی کہ آپ لوگوں کو کہ میں کن کن لوگوں کے ولاگس دیکھتی ہوں۔ پھر ولاگ دیکھنے کے بعد ولاگ دیکھ رہی تھی کہ عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی نماز پڑھی، قرآن پڑھا۔ ابھی سائیڈ میں نا، میرے پیٹ کے سائیڈ میں دونوں طرف، پیٹ کے دونوں طرف نا درد ہو رہا تھا، جس وجہ سے میں قرآن اور پڑھ نہیں سکی، تو ابھی قرآن کو میں نے اس کی جگہ میں رکھ دیا ہے، قرآن مجید کو، اور ابھی آئی ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے اور چند ویڈیو کی کلپس ایڈ کرنے اس ویڈیو میں۔ اور یہ دیکھے، یہ یہاں پر پلانٹ لگا ہوا ہے، کریلا کا پلانٹ، صبح میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ اس میں کریلے آتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے کریلے آتے ہیں، اتنے چھوٹے سے، وہ بڑے ہی نہیں ہوتے کہ جل جاتے ہیں۔ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے پلیز بتائیے گا، کہ اس میں تاکہ بڑے بڑے کریلے لگیں۔ تو چلے، آج میں آپ کو اپنے بھائی سے بھی ملاتی ہوں۔ یہ ملیے، یہ ہے میرے بھائی، یہ مجھ سے چھوٹے ہیں، اور کام وغیرہ کرتے ہیں سارا گھر کا۔ مزاق کر رہی ہوں، کام نہیں کرتے، ان کا کام تھا ایکسپو پہ، تو یہ رمضان اسٹارٹ ہوا تو کام بھی ختم ہو گیا نا، ان کا ایکسپو بند ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے نا، تو میں نے اس گاڑی کا نمبر کس طرح سے ہائڈ کیا ہوا ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے نمبر ہائڈ کرنے کا۔ میں نے نمبر ہائڈ کیا تاکہ نمبر کسی کو نظر نہ آئے، نمبر نظر آئے تو پھر ایشو بن جاتا ہے۔ اس سے اچھا کیا، نہ ہی آپ اپنے گھر کے لوکیشن کسی کو دیں، نہ ہی کانٹیکٹ نمبر، اور جو آپ لوگوں کے پاس گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان لوگوں کے نمبر بھی نہ آپ اپنی ویڈیو پہ شو مت کیا کریں۔ غلطی سے نا میرے 1 یا 2 ویڈیو میں اس گاڑی کا نمبر شو ہو گیا تھا۔
چلے اوپر چلتے ہیں، اوپر چل کے بات کرتے ہیں۔ اوپر جب جاتے ہیں نا تبھی میرے مائنڈ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کرنے کو۔ اوپر چلتے ہیں، خیر ابھی تو دھوپ ہے پر پھر بھی اوپر چلتے ہیں، کام تو مجھے ہے نہیں کچھ کرنا۔ سوری، اوپر جانے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا، اوپر نہیں جا سکتی بیکاز کہ ابھی دھوپ ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں جاؤں گی۔ اور ابھی یہاں پر بس تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں آپ سے۔ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی نا، میرے سائڈ میں پیٹ کے سائڈ میں درد ہو رہا ہے، شاید روزے وغیرہ میں رکھ رہی ہوں جس وجہ سے میں نے پانی بہت کم پیا ہے۔ میں نے جب سے رمضان اسٹارٹ ہوا ہے میں نے 1 یا 2 بار پانی پیا، شاید اس لیے پھر درد ہو رہا ہے۔ ہاں میں کریلا کا بتا رہی تھی نا، یہ دیکھے یہ ہے کریلا، کہاں گیا یہ کریلا؟ اتنے ہوتے ہیں پھر اس سے آگے سروائیو یہ کر ہی نہیں پاتے، اتنے ہی ہوتے، اتنے میں ہی جل جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہی نہیں۔ کوئی طریقہ بتائیں پلیز تاکہ یہ گرو ہو جائے اور بڑھے۔ اور میں نے آپ لوگوں سے کہا یہ ویڈیو آپ نے فل دیکھنی ہے، انشاءاللہ میں آپ سے بہت ہی ایک اہم خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں نے بھی اس میں اپنی رائے کا بتانا ہے کہ آپ سب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑی دیر میں آپ کو وہ بات بتاتی ہوں۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھ سے ویڈیو نہیں بنائی جا رہی۔ الحمدللہ 5واں روزہ بھی ہم لوگوں نے افطار کر لیا ہے، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، نماز ہو رہی ہے ابھی باہر۔ اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا میرے پیٹ کے سائڈ میں درد ہو رہا ہے، شاید پانی نہ پینے کی وجہ سے، اس وجہ سے درد ہو رہا ہے، تو ابھی بھی ویسی تھوڑی سی حالت ہے۔ تو یہ جو افطاری میں پکوڑے سموسے بنائے تھے وہ یہاں پر آدھے بچے پڑے ہوئے ہیں، یہ تربوزہ بھی پڑا ہوا ہے یہاں پر۔ تو ابھی میں باہر آ گئی ہوں، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ یہ دیکھیں چنٹیوں نے کتنا بڑا اپنا گھر بنایا ہے، پہلے یہاں پر صرف چنٹی کے 2 یا 3 گھر تھے، اب دیکھیں کتنے سارے ہو گئے، کیونکہ رمضان ہے تو دن کے وقت یہاں سے آنا جانا نہیں ہوتا نا، تو ویسے بھی نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آنا جانا ہوتا تھا یہاں سے۔ ابھی رمضان ہے تو باہر کوئی نکلتا نہیں، آنا جانا ہوتا نہیں، تو ان لوگوں نے دیکھے کتنی بڑی زمین پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ نماز بھی چل رہی ہے۔ میں نے مغرب کی نماز بھی بڑی جلدی میں پڑھی کیونکہ مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا، کھڑے ہو کر نماز میں نے پڑھی۔ میرے سائڈ میں درد تھا تو اور درد ہو رہا تھا، پھر تھوڑی دیر میں لیٹ گئی تو لیٹی تھی تو تب درد اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا، پھر جب اٹھی واک کرنے لگی پھر سے درد ہوا۔ تو چلو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو میں یہیں چنٹیوں کے گھر پر بناتی ہوں، یہ چنٹیاں بھی یوٹیوب پر آئیں گی، ان کو بھی بڑا اچھا لگے گا۔ خیر آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ غیبت کرتے ہو۔ پہلی بات کہ غیبت یہ نہیں ہوتی جو میں کر رہی ہوں یا میں بول رہی ہوں، دیکھیے میں سرے عام بول رہی ہوں، اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ میری حد تک نہیں رہے گی میری ویڈیوز، اور ویڈیو میں جو بول رہی ہوں وہ میری حد تک نہیں رہیں گی، وہ آگے بھی بڑھیں گی، بہت سارے لوگ دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر سے بھی میری وہ ویڈیو گزری ہوں گی، جو میں نے ویڈیو بنائی ہے ان لوگوں کے بارے میں نے جو کہا ہے۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کیوں کر رہی ہوں، تو غیبت نہ وہ ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کی زیادہ تر یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں کہیں وہ نہ سن لیں، اور اگر کوئی بات کر بھی رہا ہوتا ہے تو بات کر رہے ہوتے تو جن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے سامنے سے وہ گزرتا ہے تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں، یہ ہوتی ہے غیبت۔ میں تو سرے عام بات کر رہی ہوں، اور یہ میں جس پلیٹ فارم پر بات کر رہی ہوں یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس سے جو چاہے، جو بھی بندہ چاہے کسی بھی کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جن کے بارے میں نے باتیں کی ہیں یا میں نے جن کے بارے میں ویڈیو بنائی ہیں ان لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اگر ان لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو کبھی نہ کبھی وہ بھی دیکھیں گے، یہ غیبت نہیں ہے۔ میں کھلے عام بول رہی ہوں، کھلے عام بول رہی ہوں، پیٹھ پیچھے نہیں بول رہی، یا میں اس طرح نہیں بول رہی کہ میں یہ باتیں کر رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے یا وہ لوگ یہ بات سن لے۔ دیکھیں میں نے جن کے بارے میں جو کہا ہے ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو تو مجھے پتا ہے وہ لوگ
کو میری ویڈیو دیکھتے ان لوگوں کو میری بات پتہ چل چکی ہے، اور جو لوگ اسے غیبت سمجھتے ہیں نا، اور یہ غیبت نہیں ہے، اور جو لوگ غیبت کرتے ہیں نا ان لوگوں کو پھر شاید ہر بات غیبت ہی لگتی ہے۔ اگر رہی بات رمضان کی، تو یہ رمضان میں میرا سیکنڈ ویڈیو ہے جو میں ابھی بنا رہی ہوں، تو بعد میں اس کو پوسٹ کر دوں گی۔ اور جو پچھلی جو ویڈیوز ہیں نا وہ رمضان سے پہلے ہیں، اور آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ مجھے یہ کہنا کہ رمضان میں آپ غیبت کرتی ہو۔ غیبت جو لوگ کرتے ہیں نا ان کو اللہ ہی پوچھے گا، اور کب تک کریں گے، کب تک کرو گے آپ لوگ غیبت؟ مجھے کہتے ہو غیبت کرتی ہو، پہلے خود کے اعمال درست کیجئے پھر بعد میں مجھے کیجئے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو نا کہ اپنا کانٹینٹ لاؤ، کیوں دوسروں پر بات کر رہی ہو؟ ارے بھائی یہی تو میرا کانٹینٹ ہے، یہی ہے میرا کانٹینٹ، دوسروں پر بات کرنے کا۔ اور یہ غیبت نہیں ہے، غیبت وہ ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی سامنے بندہ ہوتا ہے یا رہتا ہے نا، اگر اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ سامنے سے گزرتا ہے یا وہاں پر آتا ہے تو وہاں پر چپ ہو جاتی ہے، لوگوں کے منہ پر ٹیپ لگ جاتے ہیں، پھر نہیں بولتے۔ یہ ہوتی ہے غیبت۔ آپ لوگ جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کے بارے میں آپ غیبت کیوں کر رہے ہیں، رمضان میں ایسا کیوں بول رہی ہیں۔ ارے جو آپ لوگوں کی چہتیاں ہیں وہ تو بڑی ہی نیک ہے، بڑی ہی پارسا ہیں۔ دیکھیے ویسے تو میں ان یوٹیوبرز کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو خواتین ہیں۔ خیر ویسے تو آپ جیسے بھی ویڈیوز بناتی ہیں، پوسٹ کرتی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، کم از کم آپ رمضان میں تو ایک لمٹ میں رہ کر اپنے ویڈیوز بنائیں، ویڈیوز پوسٹ کریں۔ دیکھیے آپ کو روزہ ہوتا ہے، روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نہ کھائیں نہ پئیں، روزے کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سر کو بھی ڈھانپیں۔ دیکھیے آپ ولاگ بناتی ہیں، آپ کے ولاگ، آپ خواتین ہیں، آپ کے ولاگ دیکھنے والے 80% خواتین ہوں گی اور 90 یا 100% تو آدمی ہوں گے۔ جہاں خواتین ہوتی ہیں جو ولاگ خواتین بناتی ہیں یا سوشل میڈیا پر جو خواتین ہوتی ہیں نا، اگر دیکھا جائے نا ان خواتینوں کو نا زیادہ تر نا عورتوں سے زیادہ نا مرد ہی دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو یہ یوٹیوبرز ہیں، خواتین یوٹیوبرز ہیں جو ویڈیوز بناتی ہیں، ڈیلی کے ولاگز بناتی ہیں، ان کی دیکھنے میں بھی زیادہ تر آدمی ہی ہوں گے۔ دیکھیں آپ کو روزہ ہوتا ہے، آپ ویڈیوز بناتی ہیں، خیر آپ اپنے گھر میں رہ کر ویڈیوز بناتی ہیں، لیکن جب آپ ویڈیو بناتی ہیں کم از کم آپ اپنے سر پر تو دوپٹہ رکھیں۔ آپ لوگوں کو روزہ ہے، آپ نے ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں نے پوسٹ کر لی، اور آپ لوگوں کو نہ جانے کتنے نامحرم مردوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کم از کم آپ رمضان المبارک میں تو اپنے سر پر دوپٹہ لے کر ویڈیو بنائیں۔ خیر آپ اپنے گھر میں جیسے بھی رہتی ہیں، جیسے بھی کپڑے پہنتے ہیں، جیسے بھی دوپٹہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی ہیں، لیکن جب آپ ویڈیو بنا رہی ہیں رمضان میں اور آپ کو روزہ ہے، آپ روزے سے ہیں، کم از کم آپ اپنے بال تو چھپائیں نا۔ آپ اپنے بال کیوں شو کر رہی ہیں؟ ننگے سر بیٹھی ہوئی ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں اور لیٹی ہوئی ہیں، آپ کا ویڈیو بن رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہاں پر آپ لوگ کچھ نہیں بولے گے ان لوگوں کو، یہاں پر آپ ان لوگوں کو دین مذہب نہیں سکھائیں گے۔ نہ جانے کتنے غیر محرم مرد ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں غیر محرم مردوں کی تو بات الگ ہے، ہمیں تو یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، ابو کے سامنے بھی اس طرح نہیں بیٹھا جاتا۔ اور یہ لوگ ویڈیوز بنا رہی ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ویڈیو بنا رہی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، ولاگ بنا رہی ہیں، ولاگر بن کر بیٹھی ہیں۔ دیکھیں میں تو بس یہی کہوں گی کہ آپ لوگ یوٹیوبر ہو، یوٹیوب پر ویڈیو بناتی ہیں اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگوں کو روزہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں بھی آپ ویڈیوز بناتی ہیں، کم از کم جب آپ روزے کی حالت میں ویڈیو بناتی ہیں کم از کم آپ اس وقت تو اپنا سر چھپا لے، دوپٹہ پہن لے۔ مطلب کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مرد سے زیادہ، عورتوں سے زیادہ نا آپ لوگوں کو مرد ہی دیکھتے ہیں۔ کم از کم آپ روزے کی حالت میں ہوتے، کہتے ہیں نا کہ روزے کی حالت میں ویسے بھی نہیں دیکھنا، ویسے بھی کسی عورت کے بال کسی نامحرم مرد کو نظر نہیں آنے چاہیے۔ ویسے تو ابھی آپ رمضان کا ہی مہینہ چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کو روزہ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی روزہ ہوتا ہے جو بناتی، تو کم از کم آپ رمضان کے مہینے میں تو دوپٹہ پہن لیں، اور آپ روزے کی حالت میں ہوتی ہے دوپٹہ پہن کر ہی ویڈیوز بنائیں تو کیا ہوگا؟ اپنے بال تو چھپائے نا۔
مطلب کہ یہ آپ کیا دکھا رہے ہو؟ آپ تراویح پڑھ کے آ رہے ہیں اور آپ لیٹی ہوئی ہیں اور آپ کا ویڈیو بن رہا ہے، نہ آپ کے سینے میں دوپٹہ ہے، نہ آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے۔ دیکھیں، عبادت قبول کرنے والا تو اللہ ہوتا ہے، ہم نہیں ہوتے کسی کو تنقید کرنے والے، لیکن نیک مشورہ دینا بھی ایک اچھی بات ہے، مطلب کہ برا نہیں بول رہی میں۔ اب یہ بھی تو اچھا نہیں لگتا نا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں روزے نہیں رکھ رہی۔ اگر آپ روزے نہیں رکھ رہی، آپ یوٹیوب پر ہیں، تو آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ آپ روزہ نہیں رکھتی؟ آپ نے اپنے ویڈیوز میں بتایا ہوگا، آپ نے اپنے ویڈیوز پر دکھایا ہوگا، تبھی تو آپ کے دیکھنے والوں کو پتا چلا نا کہ آپ کو روزہ نہیں ہے۔ ایک بندی کہتی ہے کہ میں روزے نہیں رکھتی، اس کا ہسبینڈ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی روزے نہیں رکھتی کیونکہ ہماری چھوٹی سی بیٹی ہے، میری بیوی بیٹی کو فیڈ کرواتی ہے تو اس لیے وہ روزے نہیں رکھتی۔ خیر، ان کی بیٹی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، مطلب کہ چند یا 6 یا 7 مہینے کی ہوگی، آئی تھنک سال بھر کی ہو گئی ہے ان کی بیٹی۔ یہ جو فیڈ کرتی ہیں خواتین، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو وہ مائیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں اور ان کے بچے 2 یا 3 5 مہینے کے ہوتے ہیں۔ اگر ان ماؤں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماؤں کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں۔ یہ تو ہٹے کٹے لگے پڑے ہوئے ہیں، سال بھر کے بچے ہیں، ان کے 2 سال کے بچے ہیں اور یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے چھوٹے بچے ہیں، یہ اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، اس لیے یہ روزہ نہیں رکھتی۔ اور ایک دوسری یوٹیوبر ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں روزہ نہیں رکھتی۔ لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتی؟ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں روزہ کیوں نہیں رکھ رہی۔ ارے جو لوگ آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھ رہی، ان تک یہ بات کیسے پتہ چلی کہ آپ نہیں رکھتی؟ ضرور آپ نے اپنے ولاگ میں کچھ ایسا بتایا ہوگا، ولاگ میں کچھ ایسا دکھایا ہوگا، تبھی تو آپ کے دیکھنے والے جو ہیں ان لوگوں نے پوچھا ہوگا نا۔ ان لوگوں نے تو آپ کے گھر میں آ کر تو آپ کو نہیں دیکھا ہوگا نا، آپ نے اپنے ولاگ میں دکھایا ہوگا یا کچھ یا بتایا ہوگا، تبھی وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ روزہ نہیں رکھتی۔ پھر یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ رہی، انہوں نے وہ وجہ بتائی کہ اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی، اور جس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی یہ بات میں نے اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتائی۔ ارے جب آپ نے اپنے بھائیوں کو یہ بات نہیں بتائی تو آپ یوٹیوب پر آ کر کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں؟ چلے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، جس وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن یہ تو اچھی بات نہیں نا کہ آپ آ کر سب لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ رہی، میں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی کیونکہ آپ کا مسکریچ ہو گیا ہے، اور یہ بات کسی کو نہیں پتہ، آپ کے بھائیوں کو بھی نہیں پتہ۔ اگر آپ نے اپنے بھائیوں کو یہ بات نہیں بتائی تو آپ یوٹیوب پر آ کر دوسروں کو کیوں بتا رہی ہیں؟ یوٹیوب پر تو صرف آپ کو عورتیں تو نہیں دیکھتی، خواتین تو نہیں دیکھتی نا، یوٹیوب پر آپ کو مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں، ان کو بتانے کی کیا توقع؟ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے تبھی میں نے بتایا، اگر آپ نے تبھی بتایا ہے تو وہ تو آپ کے رشتہ دار تو نہیں نا، جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر میں آ کر دیکھا۔ آپ نے اپنی ویڈیوز میں کچھ سین وغیرہ کچھ ایسے دکھائے ہوں گے یا بتایا ہوگا، تبھی انہوں نے پوچھا ہوگا، یا پھر آپ کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں تھا یا کوئی ولاگ نہیں تھا بنانے کے لیے، تو آپ نے اس طرح کا گھٹیا گھنونا بے حیائی والا ولاگ بنا کر اور لوگوں کو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کے ساتھ وہ ہو گیا، آپ کی اس طرح کی حالت ہے جس وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ رہی۔ نہیں، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ اپنے دیکھنے والوں کو جو لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو لوگ آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مطلب کہ ایک حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہ کر آپ بتائیں۔ مطلب کہ کچھ اس طرح کی اگر باتیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مرد حضرات کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ میں روزہ کیوں نہیں رکھ رہی، میرا مسکریچ ہو گیا ہے، میں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی۔ مسکریچ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں مطلب کیا ہوتا ہے جس وجہ سے ہم لوگ روزہ نہیں رکھتے؟ یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ اور آپ بتا رہی ہیں کہ آپ اتنی وہ تھی، آپ کو اتنی شرم آ رہی تھی، اس بات آپ کا مسکریچ ہو گیا جس وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ رہی تھی، یہ بات آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتائی۔ پھر آپ کے بھائی تو آپ کے ولاگ دیکھتے ہیں، پھر بعد میں آپ نے اتنی شرم آ رہی تھی آپ کو، اپنے بھائیوں کو نہیں بتائی، پھر آپ نے اس بارے میں ولاگ ہی بنا دیا، ولاگ میں ہی ساری باتیں بتا دی کہ آپ کس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی، اور آپ
کا مسکریچ ہوا ہے جس وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہی. یہاں تو آپ کے بھائی بھی دیکھیں گے اور آپ کے بھائی کے علاوہ دوسرے غیر مرد بھی دیکھ رہیں گے, اور آپ لوگوں کو اتنی بھی وہ نہیں ہوتی کہ پرنگ کرتے ہو. اپنی حد میں اپنی لمٹ میں رہ کر آپ لوگ پرنگ کیا کریں. بہن بھائی کی بیوی بن جاتی ہے, پھر تکیہ وغیرہ اپنے پیٹ پر رکھتی ہے, بھائی کی بیوی پریگننٹ ہے اور وہ عبایا پہن کر فیک پیٹ لگا کر آ جاتی ہے, کہتی ہے کہ یہ میری کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے. بھائی کو بھی شرم نہیں آتا ہے اپنی ہی بہن کو اپنی حاملہ بیوی بنا کر اور اسے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ یہ میری بیوی, اب میں اس کا فیس ریویل کر رہا ہوں. یہ سب کچھ کیا ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کون ہوتی ہیں ان کے اوپر بات کرنے والے, اگر ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرنے والے, تو یہ لوگ اس طرح کی کیوں بناتے ہیں ویڈیو, اس طرح کی ویڈیو کیوں بناتے ہیں, اس طرح کی ویڈیو پہ باتیں کیوں کرتی ہے. ایک حد ہوتی ہے انسانیت کے ناطے, ایک اچھی تمیز و تہذیب کے ناطے. یہ ان کا پرنگ کیا جا رہا ہے. بھائی نے اپنی بہن کو, اپنی سگی بہن کو اپنی حاملہ بیوی بتا کر پرنگ کر رہے ہیں فیس ریویلنگ کا. مطلب کہ یہ کیا ہے. آپ لوگ خود ہی ہمیں موقع دے رہے ہو یہ بات کرنے کی. آپ لوگ جو بھی ہو, مطلب اب آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا کہ مجھے یہ آ کر کہے کہ آپ کون ہوتی ہے اس پر بات کرنے والی. میں جو بھی ہوں, لیکن آپ لوگوں کو نا لمٹ میں رہ کر ہی بات کرنی چاہیے, لمٹ میں رہ کر ہی ولاگس بنانے چاہیے, لمٹ میں رہ کر ہی یہ بتانا چاہیے کہ آپ روزے کیوں نہیں رکھتی. میں ان تمام خواتین سے یہی کہنا چاہتی ہوں جو مسلم ہے اور یوٹیوبر ہے, یوٹیوب پر ویڈیوز بناتی ہیں, بڑی پارسائی کی باتیں کرتی. میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو غیر مرد بھی دیکھتے ہیں, پلیز آپ لوگ روزے کی حالت میں تو کم از کم روزے کی حالت میں جب آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوں, جو سین آپ نے روزے کی حالت میں ریکارڈ کی ہوتی ہے, کم از کم وہاں تو آپ لوگ دوپٹہ سر پر رکھیں اور ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کریں, پھر آپ کے جو دیکھنے والے ہیں آپ لوگوں کو دیکھیں. یہ تو اچھا نہیں لگتا ہے نا کہ آپ کو روزہ ہے, آپ روزے میں ہیں, آپ روزہ میں رکھا ہوا ہے, آپ نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے اور آپ نے روزے میں ہی اپنے ولاگ بنایا ہے, اور وہ ولاگ اس طرح کا ہے جس میں آپ کے سر میں بھی دوپٹہ نہیں ہے, آپ کے کندھوں پر بھی دوپٹہ نہیں ہے, آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں اور آپ ویڈیو بنا رہی ہے. آپ کو دوسرے مرد بھی دیکھتے ہیں, غیر مرد بھی دیکھتے ہیں, اور بہن بھائی کی مذاق کی بھی حد ہوتی ہے. چلیے ویڈیو کا میں یہیں کرتی ہوں. امید ہے آپ کو ویڈیو یہ پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.